اعلان ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے حضرت ابراہیم کو لباس لا کر پہنایا اور نمرود کی بیٹی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک خوبصورت شہزادی کی شادی کا واقعہ آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی، اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو ذرا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تو وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے ایسے وقت میں کہ جب سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اے ابراہیم تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور تمہارے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب ہوا اور آپ کا صبر بھی عجیب رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے اللہ کے سوا کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہ کی اور نہ ہی کسی سے مدد مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے بھی کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت آپ پر کی ہے، اور آپ سے پہلے ایسی عنایت اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں کی، اور کہتے ہیں کہ اس آگ میں جو درخت جل گئے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لے آئیں، اور حضرت ابراہیم کے چاروں طرف نرگسے بنفشہ کے پھول کھل گئے، اور نمرود ایک اونچے مینارے پر حضرت ابراہیم کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی حیران و پریشان ہو گیا، اور دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر کے جلائی گئیں، آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا، اور آپ گلے ریحان کے بیچ میں سایہ دار درختوں کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مردود نمرود لعین نے کہا کہ افسوس میری محنت برباد ہو گئی، اور ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک کر مارنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر جو نمرود لعین حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھینکتا وہ تمام پتھر ہوا میں معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے حضرت ابراہیم پر سایہ بھی کر دیا، اور اس بادل سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ کر رہ گئی، اور نمرود کا جو وزیر حامان تھا اس بلند مینارے پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تم